بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشوت ہمارے اس معاشرے میں پوری دنیا میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین سنتے ہیں، شاید آپ کی اور میری اصلاح ہو جائے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں آگ میں ہیں۔ اور ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص رشوت لے گا اور جو دے گا اور جو کھائے گا اور جو اس کی گواہی دے گا اور جو اس کو لکھے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ 40 دن وہ فجر پڑھتا رہے، وہ ظہر پڑھتا رہے، عصر پڑھتا رہے، مغرب پڑھتا رہے، عشاء پڑھتا رہے، اور چاہے تہجد کی نماز پڑھتا رہے، چاہے وہ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل اوابین کے پڑھتا رہے، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی اگر وہ رشوت کھا رہا ہے۔ اور ایک اور موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج علماء سے شکوے ہیں نا ہمیں کہ قاری صاحب دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں یا جو میں لقمہ یہ کھا رہی ہوں، کیا یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ جب آپ یہ فرق کرنے کے قابل ہوگے اور رزق حلال کو حلال سمجھ کے جب آپ کھائیں گے نا، تو پھر آپ کی اور میری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ دعا قبول نہ ہونے کی وجہ ہی آج کے دور کے اندر یہ ہے کہ ہم جو لقمہ کھا رہے ہیں یہ کیسے اس کو ارن کیا، کیسے اس کو ہم نے حاصل کیا اور کیسے ہم اس کو کھا رہے ہیں۔ آئیے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ مجھے یہ تو بتائیں وہ جسم جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ جسم جنت میں کیسے جائے گا جس جسم کو جو خوراک مل رہی ہے وہ حلال کی نہیں ہے؟ انسان حرام کھا رہا ہے، اس کے اندر خون بن رہا ہے، اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ رہا ہے۔ وہ جو جسم کے اندر خون بن رہا ہے، جو جسم کو تقویت مل رہی ہے بلڈ کی شکل میں، اور جو اس کے جسم پہ گوشت چڑھ رہا ہے، جو موٹا تازہ ہو رہا ہے کھا کھا کے، تو اگر وہ لقمے حرام کے ہیں، اگر وہ کھانا حرام کا ہے، اگر وہ پیسہ حرام کا ہے، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایسا شخص پھر جنت میں نہیں جائے گا۔ آج اتنی زیادہ رشوت عام ہو گئی، اتنا حرام کا رزق لوگ کھانے لگ گئے، ان کو اپنی موت کی فکر بھول گئی، قبر کی فکر بھول گئی، اپنے رب سے ملاقات کی فکر بھول گئی، پل صراط سے گزرنا ہے اس چیز کی فکر بھول گئی، اور لوگ حرام کی طرف چل پڑے۔ تھوڑا کھا لیں، اللہ سے دعا کیا کرے یا اللہ تھوڑا رزق دے لیکن برکتوں والا دے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شہر کا قاضی تھا، اس کا ایک چپڑاسی تھا تو وہ بڑا غریب تھا، لیکن جب قاضی کا چپڑاسی لگ گیا، لوگوں سے پھر معاملات اس کے ہونے لگے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کی سیٹنگ ہونے لگی، ملاقات ہونے لگی، ہیلو ہائے ہونے لگی، تو پھر اس کے پاس امیری آئی، اس کے پاس جب پیسہ آیا۔ لیکن علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں جب اس کا وصال ہوا نا، جب اس کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی، تھوڑی سی مٹی ڈالنے والی رہتی تھی، ابھی اس کا تھوڑا سا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی کہتے ہیں اس شہر کے جو لوگ ہیں وہ کیا منظر دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سانپ ہے اور ایک زنجیر کا سرا وہ سانپ کے ارد گرد لپیٹا ہو گیا ہے اور دوسرا سرا اس بندے کے ساتھ لپیٹا گیا ہے، اور وہ سانپ جو ہے اس کو بار بار اس کی پیشانی کے اوپر ڈنگ مار رہا ہے۔ تو یہ قبر کے اندر اس شخص کو عذاب ہوگا جو رشوت لیتا ہے، جو دیتا ہے، جو رشوت